لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے یقیناً انسان کو مشقت اور محنت ہی میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہے مقسم علیہ، جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ یعنی محنت، مشقت، تکالیف، اسی طرح رنج و محن، یہ ہر انسان کا مقدر ہے۔ یہ گویا کہ اس کی خلقت میں مضمر شے ہے۔ السلام علیکم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صدائے ایمان کو سبسکرائب کیجیے۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، جیسا کہ ابھی عزیزم نوید احمد صاحب نے آپ کو بتایا، کافی طویل عرصے کے بعد یہ ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ میری زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اسی شغل میں گزرا ہے، درس و تدریس قرآن، تعلیم و تعلم قرآن، میری زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اسی کام میں صرف ہوا ہے۔ خاص طور پر سن 65 کے بعد سے لے کر تو مسلسل لگ بھگ 30 برس تک یہ کام بہت ہی تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔ البتہ پچھلے کچھ سالوں سے اس میں خاصا بڑا گیپ آیا ہے۔ اس میں کچھ دوسرے عوامل کے علاوہ میری صحت کو بھی دخل تھا۔ گھٹنوں میں تکلیف بڑھتی چلی گئی، دقت جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ بہرحال اب جب میں نے پچھلے سال اس کا آپریشن کرایا ہے تو اس کے بعد سے میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن اس طرح کی کسی محفل میں ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہو رہا ہے۔ ایک شعر ہے کہ جو شاید میری اس کیفیت کی صحیح ترجمانی کر سکے کہ روداد چمن اس طرح سنتا ہوں قفس میں، جیسے کبھی آنکھوں سے گلستان نہیں دیکھا۔ آج مجھے اس محفل کا انداز ایسے ہو رہا ہے کہ جائے بالکل کوئی نیا کام میں کر رہا ہوں، بہت کوئی ایک نئی سی مصروفیت ہے کہ جو میرے سامنے ہے اس وقت۔ بہرحال اللہ کا نام لے کر اس سلسلے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا کام محنت اور کوشش ہے، اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا، اس میں تسلسل کا برقرار رکھنا، اس میں تاثیر کا پیدا کرنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ آج میں درس میں یہ سوچ رہا تھا کس مقام سے دوں۔ میں نے اپنی دعوت قرآنی کے لیے جس منتخب نصاب کو، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب جسے بنیاد بنایا تھا، اس پر تو میں درس بہت مرتبہ دے چکا ہوں۔ چنانچہ اس کے مختصر دروس بھی اور بڑے مطول دروس بھی ریکارڈڈ ہیں، آڈیو میں، ویڈیو میں۔ پھر یہ کہ الحمدللہ تسلسل کے ساتھ قرآن حکیم کا ایک مرتبہ مکمل درس تفصیل کے ساتھ، اور کئی مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن رمضان مبارک کے دوران تراویح کی نماز کے ساتھ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے میں کر چکا ہوں۔ لگ بھگ 10 مرتبہ تو میں نے کیا ہے۔ لیکن اب جو نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو اب اس کے لیے کیا انتخاب کروں، یہ میرے لیے ابھی ایک مسئلہ ہے۔ خاص طور پر آج میں نے ایک ایسے مقام کا انتخاب کیا ہے کہ جس کا درس تو شاید بہت ہی شاذ کبھی دیا گیا ہو۔ عام طور پر نمازوں میں بھی اس مقام کو پڑھا نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک آیت سجدہ آتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ تراویح کے دوران تو پڑھنا ہوتا ہے قرآن، اس میں سجدوں کی اطلاع بھی بر وقت دے دی جاتی ہے کہ سجدے کریں گے، لیکن یہ کہ عام فرض نمازوں میں یہی احتیاط رہتی ہے کہ ان صورتوں کو یا ان آیات کو نہ پڑھا جائے کہ جن میں آیت سجدہ آ رہی۔ لیکن بہرحال میں نے آج سورہ انشقاق کے بارے میں طے کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا انشاءاللہ درس ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ہی سورہ بلد کی ابتدائی 4 آیات اور سورہ مدثر کے درمیان سے 6 آیات، وہ بھی گویا کہ کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے جو 2 حصے بڑے بنتے ہیں سورہ انشقاق کے، جیسے کہ ایک اصول ہے قرآن کا، تفسیر کا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے 2 حصوں کی تشریح اور تفسیر کے حوالے سے سورہ بلد کی ابتدائی 4 آیات اور سورہ مدثر کے درمیان سے 6 آیات کا بھی انشاءاللہ درس ہوگا۔ اب میں پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ جان لیجئے کہ اس وقت اگر ہم سجدہ نہیں کر سکتے، آپ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، تو یہ سجدہ بعد میں کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی جو ہے تاخیر میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ابھی جو میں نے تلاوت کی سورہ انشقاق، آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اس کے دو حصے بالکل نمایاں ہیں۔ چنانچہ ایک مضمون تکمیل کو پہنچ کر پھر دوبارہ ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ مضمون شروع ہوتا ہے۔ اس طرح کا انداز جو ہے قرآن مجید میں متعدد صورتوں میں ہے۔ عام طور پر جو قسمیں آتی ہیں قرآن حکیم کی صورتوں میں وہ ابتدا میں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کہیں کہیں آپ نے دیکھا کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں پھر درمیان میں پھر اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے اور وہاں سے گویا کہ ایک ٹرن ہوتا ہے، نئی بات جو ہے بڑے ایک نئے جوش کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کہی جا رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو بات کہی گئی ہے اس کے لیے اصل میں تمہیداً سمجھنا ضروری ہے سورہ بلد کی ابتدائی 4 آیات کو۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ سورۃ التین میں بھی وهذا البلد الامین، مکہ مکرمہ کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہاں شروع میں نہیں، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں حلال ہیں، اس کا مفہوم میں بعد میں بیان کروں گا۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد کی اور اس کی کہ جو وہ جنتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے یقیناً انسان کو مشقت اور محنت ہی میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہے مقسم علیہ، جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ یعنی محنت، مشقت، تکالیف، اسی طرح رنج و محن، یہ ہر انسان کا مقدر ہے۔ یہ گویا کہ اس کی خلقت میں مضمر شے ہے۔ چاہے یہ کہ نوعیت کا فرق ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کی جسمانی مشقت زیادہ ہے، کوئی کسی چلا رہا ہے تپتی دھوپ میں، آگ برس رہی ہے اوپر سے اور وہ کسی چلا رہا ہے یا ہل چلا رہا ہے، بڑی شدید مشقت ہے، یا کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے، بہت شدید مشقت ہے۔ بعض لوگوں کی جسمانی مشقت اتنی نہیں ہوتی، لیکن ذہنی کوفت اور ذہنی مشقت اس سے کہیں زیادہ شدید ہوتی ہے۔ عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے جو ہیں ان کے لیے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں ٹرینکولائزرز کی ضرورت ہوتی ہے، سیڈیٹیوز کی ضرورت ہوتی ہے، ہپنوٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں ایئر کنڈیشن کمروں میں نیند نہیں آ رہی ہوتی، نرم گدیلوں پر نیند نہیں آتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مشقت، محنت اور رنج اور محن، یہ تو در حقیقت ہر انسان کا مقدر ہے، صرف نوعیت کا فرق ہو سکتا ہے۔ اس سے مفر کسی کو نہیں، کوئی بھی شخص اس سے بری نہیں۔
بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو جسمانی مشقت زیادہ کرتا ہے وہ رات کو ایسے سوتا ہے کہ وہ صبح کی خبر لیتا ہے، اور جن کا معاملہ دوسرا ہے میں نے عرض کیا کہ ان کو تو صرف نیند کے لیے بھی کچھ ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ غالب نے اس کی نقشہ کشی کی ہے اپنے ایک شعر میں کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ غم اور رنج اور محن یہ تو انسان کا مقدر ہے، اور زندگی کے ساتھ ساتھ اس کا سلسلہ چلے گا، موت سے پہلے یہ سلسلہ منقطع نہیں ہو سکتا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سدھارتھا گوتما بدھا، اس نے اسی طرح کے چند مشاہدات کیے تھے کہ کوئی اندھا ہے لڑکھڑاتا ہوا گر رہا ہے کہیں پر، اور کوئی بچہ جو ہے وہ عالم نزع میں ہے، والدین اور اس کے اعزاء کھڑے ہیں رو رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ تو سوال آیا کہ یہ دکھ کیوں ہے، انسان کا مقدر کیوں ہے؟ چنانچہ اس کے ہاں جو اس کا فلسفہ ہے، اس کا مرکزی مضمون جو ہے سروم دکھم، آل از پین، آل از ایگنی، یہ کرب ہی کرب ہے دنیا کے، نہیں کیوں ہے اور اس سے نجات کی کوئی شکل ہے یا نہیں؟ یہ سوال تھا جو پیدا ہوا تھا اس کے ذہن میں۔ تو آپ غور کیجئے کہ کپل وستو کا شہزادہ تھا، این جوانی، پرائم یوتھ جس کو کہنا چاہیے، 30 برس کی عمر میں، اور جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر وہ نکل گیا کہ پہلے میں اس گتھی کو سلجھاؤں گا کہ یہ ہے کیا، سبب کیا ہے۔ بہرحال یہ دکھ، واقعہ یہ ہے ایک اعتبار سے تو یہ دکھ اور یہ رنج اور غم اور یہ مشقت اور محنت جو ہے تو ہم حیوانات کی طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی یہ ساری مشقتیں تو ہیں۔ کوئی جانور جو ہے وہ لدو اونٹ ہے، کوئی بار برداری کا جانور ہے، کوئی اور ہے جس سے کہ آپ نے پولو میں جوت لیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیے جسمانی مشقت تو ہے، وہ جو ایک صدمہ پہنچتا ہے انسان کو۔ کبھی کسی دوست نے ایسی بات کہہ دی جس سے توقع ہی نہیں تھی، اور اب جو کچھ کیفیت گزر رہی ہوتی ہے انسان کے اوپر اس کے طرز عمل کی وجہ سے، وہ کسی حیوان کو یہ معاملہ پیش نہیں آتا۔ وہ بیٹا جس کو بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پالا پوسا تھا، ایک خاص وقت میں آ کے کھڑا ہو کر گستاخی کرتا ہے سینہ تان کر، تو جو بیتتی ہے اس بوڑھے باپ پر وہ کسی حیوان پر نہیں بیتتی۔ کہ میں نے تو سمجھا تھا یہ میرے ہی وجود کا تسلسل ہے، میں نے تو اس طرح اپنے آپ کو اس میں اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا تھا، لیکن آج یہ کھڑا ہو کر سینہ تان کر میرے سامنے جو ہے گستاخی کا انداز اختیار کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کا مقدر ہے۔ اس پر جو قسمیں کھائی گئیں، لا اقسم بہذا البلد، سب سے پہلے تو مکے کی سرزمین، کہ وہاں واقعتاً یہ ہے کہ زندگی کا گزارنا دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ مشقت طلب تھا۔ بوادٍ غیر ذی زرع، وہاں کچھ پیدا ہوتا ہی نہیں، پیداوار ہے ہی نہیں، زراعت ہے ہی، لہذا زندگی زیادہ سخت تھی۔ پھر وہ انت حل بہذا البلد، اور اے نبی آپ اس شہر میں حلال ہیں۔ اب حلال کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آباد ہیں، مقیم ہیں۔ چنانچہ جو حضرات قرآن کی قسموں میں عظمت کا پہلو تلاش کرتے ہیں انہوں نے اس معنی میں لیا کہ ایک عظمت ہے قرآن اس کی مکہ مکرمہ کی، اور وہ عظمت دوبالا ہو گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس میں بنفس نفیس موجود ہے۔ لیکن عام طور پر اس کا مفہوم دوسرا لیا گیا ہے، اور مجھے بھی وہ دوسرا ہی پسند ہے، کہ اگرچہ یہ بلد الحرام ہے، یہاں کسی تنکے کو توڑنے کی بھی اجازت نہیں، کسی حیوان کو کوئی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہاں کے لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچانا، آپ کو کوفت پہنچانا، یہ گویا کہ اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی حیثیت اس کو مجروح کرنے کے اوپر تلے ہوئے۔ تو گویا کہ ایک تو معاشی جد و جہد کی مشقت ہے انسان پر، پھر ایک کوئی اگر کسی انسان کے سامنے زندگی کا کوئی آدرش ہے، کوئی نصب العین ہے، کوئی مقصد ہے اعلیٰ، اور اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، اور فرض کیجئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو باتیں عام طور پر لوگ مانتے ہیں یا کر رہے ہیں وہ غلط ہیں، وہ ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے زندگی جو ہے دوبر ہو جاتی ہے، اس کے لیے جینا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم کھائی ووالد وما ولد، ایک تو اپنا پیٹ پالنا ہے، اس کے لیے مشقت ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے توالد و تناسل کا، کہ آپ کی اولاد ہے، اولاد کو کی پرورش کرنی ہے، اس کا بھی پیٹ پالنا ہے، اب ان کی طرف سے آنے والے مسائل ہیں، بچہ بیمار ہو گیا ہے، اس کی کوئی اور تکلیف ہے، پھر یہ کہ اس کی تعلیم کا مسئلہ شروع ہوا ہے تو اس کے مسائل ہیں، یہ سارے مشقت در مشقت۔ تو ان تین قسموں کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا۔ البتہ اب اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے، جہاں تک حیوانات کا تعلق ہے، دنیا کی زندگی کی جو مشقتیں ہیں وہ انہوں نے اگر جھیل لی تو بات ختم ہوئی،
نہ کوئی باعث بعد الموت ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے، نہ کوئی جزا سزا ہے، نہ کوئی پوچھ گچھ ہے، کچھ بھی نہیں۔ انسان کا معاملہ ان سے کہیں زیادہ شدید ہو گیا، اور وہ یہ کہ اسے ایک روز پھر حاضر ہونا ہے اپنے پروردگار کے سامنے۔ اس کا ایک اخلاقی رویہ بھی وہاں زیر بحث آئے گا۔ تم نے زندگی گزاری کس کام میں گزاری؟ ہم نے تمہیں جو مہلت عمر دی تھی وہ کہاں صرف کی ہے؟ جوانی کا دور آیا تھا تم پر، جس میں بڑے ولولے ہوتے ہیں، قوتیں ہوتی ہیں، امنگیں ہوتی ہیں، وہ کس دنیا میں تم نے بتائی ہے؟ مال کہاں سے کمایا تھا؟ حلال سے کہ حرام سے؟ خرچ کہاں کیا تھا؟ للو تللو میں، عیاشی میں، یا یہ کہ ادائے حقوق میں، یا کسی خیر کے مصرف میں؟ ایک ایک چیز کا حساب۔ یہ جو جواب دہی ہے یہ در حقیقت صرف انسان کا مقدر ہے، یہ حیوانات کا نہیں ہے۔ وہ تو جو بھی ہے مشقت جھیل کر وہ گئے، بس فارغ ہوئے، ان کی زندگی جو ہے وہ یہی کی ہے اور اسی کے اندر وہ بیت گئی۔ لیکن یہ کہ انسان کا معاملہ اس سے آگے ہے۔ میں نے ابھی جو آپ کو غالب کا شعر سنایا، یہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ لیکن اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے یہ کیفیت کہ آپ عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جواب طلبی نہیں۔ کاش کہ میں درختوں پر چہچہانے والی چڑیا ہوتا جس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں۔ لیکن یہ کہ جس شخص کو یہ محسوس ہو کہ مجھے واپس جا کر اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے بھی ہو، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو ڈرتا رہا، خائف رہا، خوف زدہ رہا کہ مجھے اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، میری باس پرس ہوگی، I have to face the grand accountability of the day of judgment، وہ بڑا محاسبہ جو ہونے والا ہے وہ ہوگا اور مجھے جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ مرحلہ ہے وہ کہ جو اس سورہ انشقاق کے شروع میں آ رہا ہے۔ فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اب یہ جو احوال قیامت ہیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کی مختلف نقشہ کشی ہے، لیکن جہاں تک آسمان کے پھٹنے کا تعلق ہے وہ متعدد مقامات پر آیا۔ چنانچہ اسی سورہ مبارکہ سے ایک سورت پہلے سورہ انفطار ہے، اس سے متصل قبل ہے سورہ تطفیف مطففین، اور اس سے پہلے ہے سورہ انفطار اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وہی مفہوم ہے، الفاظ ہیں انشقت اور انفطرت، مفہوم ایک ہی ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلی سورت ہے سورہ تکویر، والسماء کشطت واذ السماء کشطت، جب کہ آسمان کی کھال اتار لی جائے گی۔ اور اس کا ایک نقشہ سورۃ الرحمن میں بھی ہے، وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور پھر وہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے یا تو تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، رنگ اس کا ایسے ہوگا، اور اس کا بعض لوگوں نے مفہوم یہ لیا ہے کہ جیسے جانور کی جب کھال اتار لی جاتی ہے تو اندر سے گوشت جو نظر آتا ہے سرخ سا تانبے کی طرح کا، تو آسمان کی بھی جب کھال اتار لی جائے گی تو اس کے بعد اسی کی وہی کیفیت اور وہ رنگت ہو جائے گی۔ تو یہ نقشہ جو ہے قرآن مجید میں کئی مرتبہ بہت سے مقامات پر آیا ہے کہ اس وقت آسمان پھٹے گا۔ ایک جگہ پر ایسا بھی ہے کہ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، لیکن یہاں یہ واحد ہے، وہاں جمع کا صیغہ ہے، تمام آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ کوئی اور مرحلہ ہے جس کی کہ یہ نقشہ کشی اور تصویر کشی کی گئی ہے، لیکن اکثر و بیشتر جیسا کہ ان صورتوں کا میں نے حوالہ دیا ہے، آسمان واحد کے ساتھ اور اس کا پھٹ جانا۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، اور وہ اپنے رب کی بات کو سنے گا اور تسلیم کرے گا، اور یہی اس کے لیے اس کے شایان شان ہے، یہی اس کے لیے زیبا ہے۔ وہ اللہ کا حکم تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شے تو بہت مستحکم ہے، بہت مضبوط ہے، اس کے پھٹنے کا کیا سوال، لیکن نہیں، اذا السماء انشقت، اور وہ اس لیے پھٹے گا کہ اس کے رب کا حکم اسے ہوگا۔ واذنت لربها وحقت، اپنے رب کی بات سنے گا، مانے گا، اس پر عمل کرے گا، اور یہی اس کے شایان شان ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا۔ اب یہ دوسرا ہے معاملہ احوال قیامت کے ضمن میں، جس کا کہ سورۃ الفجر میں نقشہ جو ہے وہ بہت ہی واضح کھینچا گیا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا،
جب اس زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا، اور آ جائے گا آپ کا پروردگار بھی اور فرشتے بھی صفے باندھے ہوئے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو میدان حشر ہے وہ اسی سرزمین پر ہے، اسی زمین پر ہوگا، جس زمین برسر زمین طے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نزول جلال فرمائیں گے۔ اب یہ بات بلا کیف ہم کہیں گے، اللہ کا اترنا نازل ہونا یہ بڑا پرانا مسئلہ بھی ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ جب الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو کوئی بات تو ہوگی۔ اللہ کا نزول ہوگا، اللہ آئے گا، کیسے آئے گا یہ ہم نہیں جانتے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یہ سامنے مت آئے، سامنے نہیں، سائٹ پر رہیے تو اس طرح تو رکاوٹ ہو جائے گی لوگ۔ اس حوالے سے كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم بھی لے آئی جائے گی۔ کہ یہاں جو الفاظ آئے ہیں اس پر غور کیجئے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، مدّا یا مدو کھینچ دینا۔ اب یہ کہ آج تو ہمارے سامنے یہ تصور موجود ہے کہ زمین گول ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کو اگر کھینچا جائے گا، اس کی تنابیں کھینچی جائیں گی تو جو اس کی پیٹ میں ہے وہ خود ہی باہر نکلے گا۔ کرمچ کی کوئی گیند جو ہے گول ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ اسے کھینچ دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بطن میں جو کچھ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اور میرے نزدیک واللہ عالم جہنم در حقیقت اسی زمین کے اندر سے برآمد ہوگی۔ یہ لاوے بے تحاشا جو اندر پک رہے ہیں، جن کی آپ حرارت کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، وہ تو کوئی آتش فشاں پڑتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے پیٹ کے اندر کیا قیامت ہے۔ کھینچ دی جائے گی، اور اس کھینچ دانے کا ایک اور نقشہ کھینچا گیا ہے سورۃ طٰہٰ میں، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، ایسی چپٹی کر دی جائے گی، نہ اس میں کوئی کجی ہوگی، نہ کوئی ابھار ہوگا، نہ کوئی ٹیلا، نہ کوئی پہاڑ، پوری زمین کھینچ کر اور بالکل سیدھی سپاٹ کر دی جائے گی۔ اچھا کیوں کر دی جائے گی؟ یہ احادیث میں آتا ہے، اس لیے کہ تمام انسان جو بھی اس زمین پر رہے، کبھی حضرت آدم سے لے کر اور آخری انسان تک جو بھی قیامت سے قبل یہاں ہوگا، ظاہر بات ہے اسی زمین کے پیٹ میں ہے، اسی میں دفن ہوئے ہیں۔ منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی کی کرس سے، اسی کی زمین سے، اسی کی مٹی سے تمہارے یہ جسم بنائے گئے، تمہارا حیوانی اور جسمانی وجود یہیں سے آیا ہے، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا جائیں گے، پھر اسی میں سے نکال لیں گے۔ لہذا وہ سب جو ہے باہر آئیں گے اور سب کے سب ایک وقت کھڑے ہوں گے۔ تو حضور کی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ بس یہ ساری زمین چپٹی ہو کر اور بہت پھیل کر اور کھینچ کر بھی، اب ہم نہیں کہہ سکتے کتنے ہزار برس ہیں حضرت آدم سے لے کر اور دنیا کے آخری انسان تک، وہ تمام انسان جب آئیں گے تو بس بمشکل ہر انسان کو کھڑے ہونے کی جگہ ملے گی، بس پوری زمین بھر چکی ہوگی۔ اسی لیے آگے فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین کے اندر جو کچھ ہے زمین اسے نکال باہر کرے گی، پھینک دے گی۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس میں سب سے زیادہ پیش نظر جو ہے وہ انسان ہے۔ اب چاہے وہ کوئی شخص زمین میں باضابطہ دفن کیا گیا، ظاہر بات ہے وہ تو مٹی ہو کر مٹی میں ملائی ہے، کسی کو شیر نے پھاڑ کھایا ہے، وہ شیر بھی تو مرے گا اور اس کا جسم بھی تو اسی مٹی کا جز بن جائے گا۔ لہذا جو بھی انسان یہاں رہا ہے وہ ظاہر بات ہے اس زمین کے اندر موجود ہوگا، اور وہ سب کچھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اسی کا نقشہ جو ہے سورۃ الزلزال میں کھینچا گیا، جس کے بارے میں 1000 آیات کے مساوی ہے اس کی فضیلت۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، جس دن کی زمین ہلا ماری جائے گی جیسے کہ ہلایا جاتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ وہی ہے یہ والقت ما فيها وتخلت، جو کچھ اس کے اندر ہوگا اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ بلکہ وہاں تو نقشہ کھینچا گیا کہ وہ اپنی باتیں بھی بتائے گی، اے اللہ یہ انسان مجھ پر کیا کرتا رہا، میری پیٹھ پر چلتا تھا، کیا کر رہا تھا، یہ تیرا بندہ بن کر نہیں چل رہا تھا، یمشون علی الارض ہونا نہیں تھا، بلکہ تو تکبر کے ساتھ چلتا تھا، یہ تو اکڑ کر چلتا تھا، اس میں تو تکبر تھا، استکبار تھا۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہوا اس زمین کو، یہ تو ایک بے جان شے تھی، اس کے اندر تو کوئی احساس بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، وہ تو اپنی ساری باتیں بیان کرے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے وحی کر دیا ہے، اس کا حکم آ گیا۔ وہی بات یہاں ہے
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ بھی اپنے رب کی بات سنے گی، مانے گی، اور یہی اسے سزاوار ہے، اس کو یہی کرنا چاہیے، یہی اس کا حق ہے، یہی اس کا مقام اور مرتبہ ہے، یہی اس کے شایان شان ہے کہ جو بھی حکم ہو بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، آپ کے رب نے اسے وحی کی ہے، حکم بھیجا ہے تو اسے یہ سب کچھ کرنا ہی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے، تکلیفوں پر تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف کشاں کشاں جانا ہے، اور ایک دن اس کے سامنے جا کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہے وہ جس کو میں المیہ اگر کہوں، انسانی المیہ، ہیومن ٹریجڈی جو ہے اس کا نقطہ عروج، کہ حیوانات نے مشقتیں جھیل لیں، مصیبتیں برداشت کر لیں، جو تھا زندگی بیت گئی، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی محاسبہ نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، کوئی رسپانسبلٹی نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ اب انسان کو حساب دینا ہے۔ انک کادح الی ربک کدحا، کدح کے معنی بھی وہی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے، اور یہاں بھی جو فرمایا انک کادح الی ربک کدحا، یہ تکلیفیں جھیلتے ہوئے، یہ مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے، یہ رنج و محن جو ہے ان کو جھیلتے ہوئے بالآخر تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا وہ مرکزی نقطہ جو کہ نبی کی دعوت کا نقطہ آغاز بنتا ہے۔ نبی ابتدا میں کسی انقلاب کا نام نہیں لیتا، بالکل نہیں، وہ تو سب سے پہلے انذار کرتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف پر لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو انہیں۔ یہ شاہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے دوسرے حیوان ہیں، بس مرتے ہیں، مر کھپ گئے، ختم ہو گئے، شاید انہوں نے اپنے بارے میں بھی یہی سمجھا ہے۔ نہیں، انذار کرو، خبردار کرو۔ جس کی بہترین مثال وہ آتی ہے کہ جب حضور کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیونکہ آپ ہی کے گھر میں تھے، زیر تربیت بھی تھے، انہیں حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کرو، دعوت طعام کا، تمام بنو ہاشم کو بلا لیا، کھانا کھا کے بیٹھے۔ اس کے بعد حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے، لوگوں کو اندازہ ہو گیا تو انہوں نے کچھ شور مچایا، کچھ فکرے چست کیے، جسے ہم آج کی اصطلاح میں ہوٹنگ کہتے ہیں، اور چلے گئے، بات سنی نہیں۔ لیکن حضور بدل نہیں ہوئے، ابتدائی ناکامی کہہ لیجئے، وقتی طور پر ناکامی ہوئی، لیکن کام تو کرنا ہے۔ کچھ دن کا وقت تھا، دیکھیں پھر کوشش کی، پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا۔ اب کچھ شرم آئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، تو بہرحال اب جو یہ کہنا چاہتے سن تو لیں۔ ہاں، آپ نے جو خطبہ دیا، میرے نزدیک جو پیغام نبوت ہے اس کا جامع ترین، اور اس میں کیا ریلیٹیو امپورٹنس ہے، کس چیز کی کتنی اہمیت ہے، اس کے لیے یہ خطبہ جو ہے بہت ہی نمائندہ خطبہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کچھ پانی بھی ہے، کچھ چارہ بھی ہے اونٹوں کے لیے، تو اگلا پڑاؤ وہاں ہوگا۔ نقو صحرا میں سفر ہو رہا ہے، اگر ذرا سا بھی وہ رائد دھوکہ دے دے، کسی غلط رخ پر ڈال دے، تو پورا کا پورا قافلہ ختم ہو جائے گا۔ تو زیادہ انتہائی معتبر ترین جو شخص ہوتا تھا وہ ہوتا تھا رائد۔ فرمایا آپ نے یہاں سے بات شروع کی، ان الرائد لا یکذب اہلہ، آج تک کسی قافلے کے رہنما نے اپنے قافلے کو دھوکہ دیا؟ اب یہ گویا کہ تمثیل ہے، قافلہ انسانیت کے رہنما ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، خدا کی قسم اگر بالفرض میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی کبھی آپ لوگوں سے جھوٹ نہ بولتا۔ یو آر مائی کیتھ اینڈ کن، آپ تو میرے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، میری برادری ہے، میرا گھرانہ ہے، بنو ہاشم تو گھرانہ تھا نا۔ اگر میں بالفرض تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی کبھی آپ سے نہ بولتا۔ وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ، اور اگر تمام نوع انسانی کو دھوکہ دے دیتا تب بھی کبھی آپ کو دھوکہ نہ دیتا۔ یہ تمہید ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس اللہ کی قسم کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً، میں اللہ کا رسول ہوں آپ لوگوں کی طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک ایک جملے میں توحید اور رسالت کو حضور نے ایک ایک جملے میں لے لیا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، توحید ہو گئی۔
انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں آپ لوگوں کی طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ رسالت ہو گئی، لیکن اب آخرت کا تذکرہ دیکھیے کس تفصیل سے آپ کر رہے ہیں۔ واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر لازماً اٹھا لیا جائے گا تم سب کو جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو۔ بہترین تمثیل ہے یہ موت کی نیند اور یہ روزانہ کی نیند، یہ آپس میں بہنے ہیں۔ قرآن مجید میں تو نقشہ بھی کھینچا گیا ہے، اور اسی لیے جو مسنون دعا ہے، صبح آنکھ کھلے تو جو دعا، جو الفاظ آ جانے چاہیے زبان پر، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کل شکر کل تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو گئی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے اگر اللہ کا ایک بندہ روزانہ صبح کو اٹھے اور یہ الفاظ اس کی زبان پر آ جائیں، تو جب وہ حشر کے دن اٹھے گا تو خود بخود اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں گے۔ یہ گویا کہ اسی کا ریہرسل ہے کہ جو ہمیں کرنے کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما دی۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ تو واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اب اس کے لیے میں وہ حدیث آپ کو سنا دوں، اس کا ایک ہلکا سا نقشہ جو حدیث میں آیا ہے، لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب وہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے۔ ایک ایک آدمی جائے گا، اس کا نقشہ بھی سامنے آ جائے گا آپ کے، ایک ایک جائے گا، پیشی ہوگی، پھر واپس آئے گا، اگلا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ تو سورہ مریم میں فرمایا گیا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، محاسبہ اخروی انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ قوموں کا حساب کتاب دنیا میں ہوتا ہے۔ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ وہ ملت کا گناہ جو ہے اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، وہاں پر تو اجتماعی سزا کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ وہاں تو ہر ایک کی پیشی انڈیویجول، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ایک فرد کی حیثیت سے آئے گا اور وہ فرد اپنا حساب پیش کرے گا، اللہ نے اسے کیا دیا، کیا مواقع دیے اور اس نے کیا کیا۔ ظاہر بات ہے ہر شخص کا معاملہ مختلف ہے۔ مجھے اللہ نے کیا جینز دیے تھے جس سے جب میرا جسم وجود میں آیا ہے، آپ کو کوئی اور جینز دیے ہیں، اللہ کو معلوم ہے اس نے کیا گیون جو میرے لیے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کے علم میں۔ پھر مجھے اللہ نے کس ماحول میں پیدا کیا، کیا مواقع دیے، آپ کو کیا مواقع دیے، تو حساب کتاب تو ہوگا، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ لن تزولا قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، ذرا عمر کا حساب دو، کہاں یہ گواہی ہے، 80 برس دیے تھے، 70 دیے تھے، 60 دیے تھے، کہاں بتائے۔ وان شباب ہی فیما ابلاہ، اور خاص طور پر جوانی کا دور، اس کا حساب دو۔ امنگوں کا دور ہوتا ہے، ولولوں کا دور ہوتا ہے، جس میں توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، کس کام میں یہ سب تمام چیزیں صرف کی۔ وان مال ہی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا حساب دو، کہاں سے جو کمایا تھا، جائز سے کہ ناجائز سے، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا۔ اور آخری سوال ہوگا ان 5 سوالوں میں سے 2 ہو گئے عمر کے بارے میں، ان عمر ہی فیما افناہ وان شباب ہی فیما ابلاہ، خاص طور پر شباب کا دور۔ 2 مال کے بارے میں، وان مال ہی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور آخری وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا۔ آدمی علم حاصل کرتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے لیے بہت بڑی کمائی کر رہا ہوں، جتنا علم ہوگا اتنا ہی محاسبہ شدید ہوگا۔ جس کے سامنے بات سب سے بڑھ کر ہو گئی، واضح ہو گئی، کھل گئی، اس کا اتنا ہی زیادہ محاسبہ بھی ہے۔ اما عمل فیما علم۔ بہرحال اس جواب دہی کا تذکرہ جو ہے یہاں کیا گیا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے لازماً مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے، تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جانا ہے اور پھر اس سے ملاقات کرنی ہے، اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص کے جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے تو حساب لیا جائے گا بہت آسان حساب۔ اس آسان حساب کے ضمن میں خود حضور سے بھی دعا منقور ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ خاص طور پر ایک سورہ مبارکہ کا جب اختتام ہوتا ہے
ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان سب کو بالآخر ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا۔ اس مقام پہ تو خاص طور پر اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، پروردگار ہم سے آسان حساب لیجیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کا یہ فرمان کہ حساب یسیر کیا ہے، بس پیشی ہو جائے گی، اس سے کوئی جرح نہیں ہوگی، پیشی ہوئی بس ٹھیک ہے، یہ حساب۔ فرمایا من نوقش، جس سے کوئی مناقشہ کر لیا گیا، جس سے کوئی جرح کر لیا گیا، وہ تو ہلاک ہو جائے، اس لیے کہ وہاں پر اس مناقشے پر پورا اترنا جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، ایسے تو بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ المتوکلون، یہ اصل میں چونکہ ایمان کا جو اصل جوہر ہے، لب لباب ہے، وہ توکل ہے، کسی شے پر بھروسہ نہ رہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، یہ توحید کا لب لباب ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں یہ جو لب لباب بتایا گیا ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ تورات کی تعلیمات کا خلاصہ، لب لباب، اس کا جوہر کیا ہے؟ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا۔ تمام وسائل موجود ہیں جس کو ہم عادی اسباب کہتے ہیں، فلاں چیز ہو تو یہ کام ہو جاتا ہے، فلاں چیز ہو تو یہ ہو جاتا ہے، گاڑی میں پیٹرول ہو تو گاڑی چلتی ہے، گاڑی کی آپ نے ٹھیک ہے ٹیوننگ بھی کرائی ہے، سروس بھی کرائی ہے، ٹنکی بھی بھری ہوئی ہے، سب کچھ ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صبح کا ارادہ ہے جانے کا سفر پر۔ لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہو گیا کہ آپ بغیر اذن رب سفر شروع کر سکیں گے تو بس یہیں پر گویا کہ توحید جو ہے اس کی نفی ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے حضور کو ٹوک دیا گیا جب یہودیوں کے سکھانے پر مکے کے کچھ لوگوں نے سوالات کیے آپ سے، بتائیے ذرا ذوالقرنین کون تھا، اور یہ اصحاب کہف کا کیا قصہ تھا، اور روح کی کیا حقیقت ہے؟ تو چونکہ عادت تھی حضرت جبرائیل روزانہ آتے تھے تو آپ نے اسی کے حساب سے فرما دیا ٹھیک ہے میں کل آپ کو جواب دے دوں گا، وہ آئیں گے میں پوچھ لوں گا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے کہ اپنا اپنا مقام ہے، ہم ایسا کر لیں 1000 دفعہ کر لیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حسنات الابرار سیئات المقربین، ایک مقربین کا مقام ہوتا ہے، ایک عام نیک لوگوں کا مقام ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جو چیز حسنات میں شمار ہوں گی ہو سکتا ہے مقربین کے لیے وہ سیئات شمار ہو، اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے۔ کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آ رہے، اب تالیاں پٹ گئی ہوں گی کہ بس رہ گئے، آپ نے تو کہا تھا کل بتا دوں گا۔ چنانچہ پھر جب ذرا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تھی ایک توجہ دلا دی گئی، اس کے بعد جب حضرت جبرائیل آئے ہیں اور سورہ کہف لے کر آئے ہیں اور اس میں وہ سوالات کے جوابات ہیں، ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، دیکھیے کبھی نہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل کر دوں گا، مگر اس شرط کے ساتھ مشروط اگر اللہ نے چاہا۔ جب تک یہ مشیت ایزدی نہیں ہوگی کوئی کام نہیں ہوگا، چاہے سارے وسائل موجود ہیں۔ تو یہ توکل متوکلین کے بارے میں ہے 70,000 میرے، اور ظاہر بات ہے کہ 70,000 کا لفظ جب بھی آتا ہے اس سے مراد 70,000 نہیں ہوتا، ایک بڑی تعداد کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی تعداد وہ بھی ہوگی کہ جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ متوکلون ہوں گے۔ اور یہ ہے حساب یسیر، ایک آدمی گیا بس پیشی ہو گئی، پیشی بھگت کے واپس آ گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اب وہ جو آئے گا اپنے لوگوں کی طرف، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ایک شخص جائے گا اور حساب کتاب ہوگا، پیشی ہوگی، پھر واپس آئے گا، تو جو کچھ وہاں کیفیت ہوئی ہے اس کا جو ہے انڈیکس، اس کا فیس ہوگا، اس کے چہرے پر لکھا ہوگا کیا ہوا ہے۔ اب وہ آئے گا تو خوش و خرم آئے گا، جسے ہم کہتے ہیں اپنے معاملے میں جان بچی لاکھوں پائے، ایک اطمینان کی ایک کیفیت۔ اللہ تعالیٰ نے آسان حساب لیا، کوئی مناقشہ اور کوئی جرح نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہو گیا، بڑا کرم ہو گیا، ينقلب إلى أهله مسرورا۔ اور اس میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی اپنے ایک نیک بندے کو جنت کے ایک اونچے مقام پر اگر رکھنا چاہے، فیصلہ ہو جائے، لیکن اس کی اولاد میں سے، اس کے اہل و عیال میں سے ایسے لوگ کہ جو ہیں تو جنتی، کوالیفائی تو کر گئے جنت کے لیے، لیکن درجہ وہ نہیں ہے کہ اس اونچے مقام پر وہ رہ سکیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہلے شخص کی رعایت سے ان کے درجوں کو بلند کر دے گا تاکہ ان کے ساتھ ہی وہ رہیں۔ ظاہر بات ہے فطری ایک خواہش ہوگی کہ انسان یہ چاہے میری آل اولاد میرے ساتھ ہی ہو، آس پاس ہی ہو، لیکن یہ کہ کوالیفائی کرنا پڑے گا، پری کوالیفیکیشن اپنی جگہ ہے، لیکن درجے کا جو ہے بجائے اس کے کہ وہ شخص اپنی اس خواہش کی وجہ سے اس کا درجہ کم کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کے درجے کو بلند کر دے گا۔
وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص کہ جس کو اس کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا اس کے پیٹھ کے پیچھے سے۔ اس کی کئی توجیحات کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص، چونکہ عام طور پر تو یہ ہے کہ کسی کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس شخص بائیں ہاتھ والا جو ہے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے کے، وہ تو چونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے تو اس کو پیچھے سے تھما دیا جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ فرشتے بھی چاہیں گے نہیں کہ اس کا چہرہ دیکھیں۔ جس شخص کے ہاتھ میں پیچھے سے یا جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے اعمال نامہ، اس کو فیس کرنا پسند نہیں کریں گے، لہذا ان کے پیٹھ کے پیچھے سے پکڑا دیا جائے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو اب وہ موت کی تمنا کرے گا، کاش موت آ جائے، کاش میں نسیم منسیہ ہو جاؤں، مرائے کاش کے مادر نہ زادے، کاش مجھے میری ماں نے کبھی جنا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں معدوم ہو جاؤں۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، لیکن پھر اسے داخل ہونا ہوگا جہنم میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ وہ اصل میں دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا تھا، اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، اپنی بیویوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حلال سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے، ہر ذریعے سے کمایا تھا، اللہ تللے کیے تھے، دنیا میں بڑی خوش و خرم کی زندگی گزار کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ آیا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اس کے لیے کچھ نہیں۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور، اس نے یہ گمان کیا تھا کہ اسے لوٹایا نہیں جائے گا، اسے لوٹنا نہیں ہے، آنا نہیں ہے دوبارہ، پروردگار کے حضور میں حاضری نہیں ہے۔ اب یہ یحور جو ہے لوٹ کر آنا، اس میں ذہن میں رکھیے کہ لوٹ کے آنے سے مراد کیا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ جانے والے، تو لوٹا تو وہاں جاتا ہے جہاں سے آپ آئے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم آئے بھی وہیں سے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے جب عالم ارواح میں ہماری تخلیق ہوئی تھی، اس عالم ارواح میں ہم سب کے سب موجود تھے، ایک وقت موجود تھے۔ الستُ بربکم قالوا بلی، جب ہم سب سے عہد لیا ہے اللہ نے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کہا تھا کیوں نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ سب کے سب انسان موجود تھے، اور اس کے بعد ہم اپنے اپنے وقت پر اس دنیا میں آئے ہیں۔ ایک جسد حیوانی ہمیں دیا گیا، اس میں وہ روح جو تھی ہماری، جو کہیں کسی کولڈ سٹوریج میں رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد وہاں سے وہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کا خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب تذکرہ کیا تو وہ ہوا صادق المصدوق، بہت زور دے کر کہا کہ یہ بات ہمیں بتائی اللہ کے رسول نے، اور وہ سچے ہیں، ان کی سچائی پر اللہ خود گواہ ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو غیب کی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ بتانے والے محمد رسول اللہ، لہذا کسی شک و شبے کو اپنے ذہن میں نہ آنے دینا کہ 40 دن رحم مادر میں ہر انسان جو ہے، جنین کے جو ادوار ہیں وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ، ثم یرسل الملک، یہ 120 دن کے بعد پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، اور پھر وہ روح اس میں پھونک دیتا ہے۔ اصل میں بدقسمتی یہ رہی ہے ہماری کہ ہم نے سمجھا کہ اس سے مراد جان ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یہ جان تو علیحدہ شے ہے، جان تو پہلا جو جرثومہ جو باپ کے اس نطفے میں گیا وہ بھی جاندار شے ہے، بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتا ہے، جنہوں نے بھی بایولوجی پڑھی ہے وہ تو بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اوون جو ماں کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی جاندار شے ہے، جو جب بے جان تو نہیں ہے۔ پھر جو بھی اس سے مختلف مراحل گزرے ہیں تو وہ تو سب کے سب زندگی تو موجود تھی، لیکن روح نہیں تھی، روح شے دیگر ہے۔ حال ہی میں نے ایک مضمون لکھا ہے، ویسے تو یہ کہ بہت عرصے کے بعد اس کی تکمیل کی ہے، بہت پہلے میں نے اس کے ابتدائی حصے لکھے تھے، اب یہ کہ اچانک ایک خاص کیفیت ہوئی ہے کہ میں نے تکمیل کر دی۔ حکمت قرآن کا ایک مکمل شمارہ جو ہے، مکمل ایشو اسی پر آیا ہے کہ ایک ہے ایجاد اور ابداع عالم، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشنا، یہ پہلا مرحلہ تھا، اور اس مرحلے ہی پر ارواح بھی پیدا کی گئی، ملائکہ بھی پیدا کیے گئے، ارواح انسانیہ اور ملائکہ۔ اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہو سکتی کہ سب سے پہلی شے جو اس ایجاد اور ابداع عالم کے ضمن میں پیدا کی گئی وہ روح محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول ما خلق اللہ نوری، حدیث کے موجود الفاظ، اور اس حدیث کو تو اکثر محدثین تسلیم نہیں کرتے روایت کے اعتبار سے، لیکن وہ حدیث تو ترمذی شریف میں موجود ہے کہ آپ سے پوچھا گیا متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو کب نبوت ملی؟ آپ نے فرمایا وآدم بین الماء والطین یا روح والجسد، مختلف الفاظ آتے ہیں۔ میں تو سب بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم کا وہ ابھی گارا ہی بھول رہا تھا، مٹی اور پانی کو ملایا ہی جا رہا تھا، وہ جسمانی تخلیق کا مرحلہ ابھی بعد میں آنے والا ہے، لیکن یہ کہ ارواح کی تخلیق جو ہے وہ تو بہت آغاز میں ہو گئی، اور اس وقت سب کے سب انسان موجود تھے۔
یہی وجہ ہے کہ قیامت کے ضمن میں نقشہ کھینچا جاتا ہے، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، دیکھو آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ تو تخلیق اول مرہ تھی عالم ارواح میں، ارواح انسانی سب کے سب موجود تھے، باپ بیٹا پوتا، کسی کا کوئی رشتہ تو ہے معلوم ہی نہیں، کس کی روح جو ہے کب جائے گی، کس کے بیٹے کے جسم میں جائے گی، وہ تو سب کے سب ایک وقت موجود تھے۔ لیکن یہ کہ پھر دوبارہ جب ہم سب کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں، پھر وہی بات ہو جائے گی، اب باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، دادا بھی ہے، پوتا بھی ہے، پڑپوتا بھی ہے، پردادا بھی، سب کے سب موجود ہیں۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یہ تخلیق جو اس دنیا میں آنے کے لیے ہماری ہوئی ہے، یہ تو دوسری مرتبہ تخلیق ہے، جسمانی تخلیق۔ اور وہ جسمانی تخلیق جب 120 دن کا مرحلہ گزر جاتا ہے، یا تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح میں 3 چلے جب بیت جاتے ہیں، تو پھر یہ کہ وہ نفخ روح، وہ میری یا آپ کی جو روح ہے جو وہاں تھی، ابھی جو آغاز میں جس کی تخلیق ہو چکی تھی، وہ لا کر پھونک دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے سب کے سب انسان وہاں حاضر ہوں گے۔ انہ ظن ان لن یحور، اس نے یہ گمان کیا تھا کہ یہ لوٹے گا نہیں، واپس نہیں آئے گا، بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا۔ اب یہ ان ربہ کان بہ بصیرا قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، کہیں تو یہ آتا ہے اہل ایمان کی دل جوئی کے لیے، تشفی کے لیے، تسلی کے لیے، ہمت افزائی کے لیے، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ حضور سے خطاب ہوا، انک بأعیننا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، جو کچھ آپ پر بیت رہی ہے ہم جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے آ کے آپ کو پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنون کہہ دیا، یہ سب ہمیں معلوم ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں، انک بأعیننا۔ اور آپ جب بھی اہل ایمان میں تقلبک فی الساجدین، آپ ان میں جاتے ہیں اور آپ گشت کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرتے ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل ایمان جو بھی مشقتیں جھیل رہے ہو دین کے لیے، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں دل جوئی ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ مر گئے ہم، انہیں خبر نہ ہوئی، ہم نے تو ان کے لیے جو ہے یہ کچھ قربان کر دیا، انہیں پتہ ہی نہیں، ایک ایک شے اس کے علم میں۔ اور پھر کہیں یہ ہوتا ہے انذار کے پوائنٹ آف ویو سے، اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر حرکت ہماری نگاہ میں ہے، تمہارا کوئی عمل، کوئی فعل، یہاں تک کہ تمہاری زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے علم میں موجود ہے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، اور یہ اس لیے کہ پورا پورا حساب اس کا دیا جائے، پورا پورا محاسبہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کبھی بیشی نہ ہو۔ یہاں اس سورت کا ایک حصہ ختم ہوا۔ اب اس کے بعد دیکھیے بالکل ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ، فلا اقسم بالشفق، تو نہیں، قسم کھاتا ہوں میں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو کچھ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جبکہ وہ تدریجاً بڑھ کر بھر جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، لترکبن طبقا عن طبق، یقیناً تم چڑھو گے درجہ بدرجہ، ایک سطح کے بعد اگلی سطح، ایک لیول کے بعد اگلا لیول، ایک زینے کے بعد اگلا زینہ۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ مدثر کی چند آیات کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور ان دونوں مقامات کے حوالے سے جو بات مجھے عرض کرنی ہے اس وقت، اس کے بارے میں پہلے ہی یہ آپ کے سامنے بات رکھ دوں، یہ آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گی، اور نہ ہی میں اسے ٹیکنیکلی تفسیر کہتا ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں بجلی سی کون جاتی ہے، ایک خیال آتا ہے، اور وہ خیال جو ہے وہ کوئی استدلال پر، دلیل پر مبنی نہیں ہوتا، آدمی کے غور و فکر سے وہ جو ہے اس نتیجے تک نہیں پہنچا ہوتا، جس کو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں انٹیوشن، وجدانی طور پر، غیر ارادی طور پر کوئی بات جو ہے وہ ذہن میں آ گئی، اور اسی کو خالص دینی اصطلاح میں الہام کہتے ہیں۔ الہام، اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈال دی جائے، الہام ہو، کشف ہو، رویائے صادقہ ہو، سچے خواب، یہ سب جو ہیں ان کو کہا گیا نبوت کا جز ہے۔ یہ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا، لم یبق من النبوت الا المبشرات، ہاں سچے خواب، بشارت دینے والے خواب، یہ نبوت کا 46واں حصہ یا 60واں حصہ اس کو شمار کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی بات آ جاتی ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، اچانک کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو سورہ مدثر اور سورہ انشقاق کی جو یہ ہم مضمون آیات ہیں، ان کے حوالے سے جو بات میرے ذہن میں آئی
اسے میں بعد میں عرض کروں گا آپ سے، لیکن پہلے وہ آیات ہم پڑھ لیں۔ وہاں بھی صورت یہ ہوئی ہے کہ وہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کی 31 آیات کے بعد پھر ایک دم ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر۔ یہ دو مقامات جو ہیں ان میں ایک تو قسموں میں مناسبت بہت ہے۔ یہاں جو ہے سب سے پہلے قمر کی قسم کھائی گئی، کلا والقمر۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ قمر آخر میں ہے، والقمر اذا اتسق، رات کا ذکر بھی ہے۔ اب اس کے اوپر جب میں نے غور کیا اور ان دونوں کا جب تقابلی مطالعہ کیا تو جو جدھر ذہن منتقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ مدثر میں بعثت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعثت محمدی کی شان کیا تھی؟ کلا والقمر، جیسے رات کو اگر چاند ہو تو ظاہر بات ہے دن کی سی روشنی تو نہیں ہوتی، کچھ چاندنی سی ہوتی ہے، کچھ روشنی ہوتی ہے، لیکن وہ دن والی روشنی تو نہیں ہوتی۔ بعین ہی یہ بات تھی کہ 600 برس نوع انسانی پر بیتے تھے کہ نہ کوئی نبی آیا تھا نہ کوئی رسول آیا تھا۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ابھی بقایا تھیں اور حضور کے زمانے تک ہمیں معلوم ہے کہ ان کے صحیح ماننے والے اور صحیح متبعین اور صحیح پیروکار بھی موجود تھے۔ چنانچہ آپ نے وہ قصے سنے ہوں گے، ایک راہب نے عین بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا اور ابو طالب سے کہا تھا کہ اس کی ذرا حفاظت کرنا اس بچے کی، یہودیوں کی طرف سے اندیشہ ہے کہ اسے نقصان پہنچائیں گے۔ پھر آپ کو معلوم ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک راہب ہی نے راستہ بتایا تھا۔ وہ اپنے ملک سے جب نکال دیے گئے یا نکل گئے اس لیے کہ جب وہ بغاوت کی انہوں نے کہ یہ کیا ہے کہ ہم خود ہی آگ جلائیں، ایندھن ڈالیں تو وہ آگ جلے اور خود اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائے، دعائیں مانگیں اس سے، بغاوت کی۔ تو جیسے حضرت ابراہیم نکال دیے گئے تھے باپ کے گھر سے اور پھر ملک سے بھی جو ہے جانا پڑا، انی مہاجر الی ربی سیہدین، ایسے ہی حضرت سلمان فارسی کا معاملہ ہوا۔ وہ عراق سے گئے تھے شام اور یہ ایران سے گئے شام، اور شام میں جا کر انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی، اور حضور جب تک آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو حضرت عیسائی کا دین تھا نا اصل اسلام، یہ تو بعثت رسالت کے بعد آ کر اس کے دور ختم ہوا، تو گویا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن جس کے پاس وہ تھے وہ راہب اور عالم جو بہت بڑا تھا، جس قرآن مجید میں کہا بھی گیا سورہ مائدہ میں قسیسین و رہبان، ان کے اندر راہب بھی ہیں اور بڑے بڑے عالم بھی موجود ہیں۔ نصارہ جو ہے ان کی مدح کا معاملہ جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اس وقت تک گویا کہ یوں سمجھئے کہ یہ جو روشنی تھی دنیا میں اس وقت وہ ایک چاند کی روشنی کے مانند تھی۔ کلا والقمر، بس نبوت کی تعلیم اب اتنی ہے جیسے کہ رات کی چاندنی ہوتی ہے چاند کی۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر، لیکن رات کو جو چاند ہوتا ہے، اب یہ رات پیٹھ پھیر رہی ہے، جا رہی ہے، رات نے اپنا بستر لپیٹنا شروع کر دیا ہے، ادبرا پیٹھ موڑ لینا، جا رہی ہے، اب اس کا سفر جو ہے شروع ہو گیا ہے۔ والصبح اذا اسفر، اور جیسے کہ اس کے بعد صبح ہوتی ہے طلوع، اور وہ صبح جو ہے روشن ہوتی ہے، پھر وہ روشنی جو ہے صبح کی اور دن کی ظاہر بات ہے کہ وہ رات کی چاند کی روشنی جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو گویا کہ یہ جو دور تھا حضور سے پہلے یہ ایک رات تھی۔ اس سے پہلے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کم سے کم 1400 برس ایسے گزرے تھے نوع انسانی پر کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ 1400 برس حضرت موسیٰ اور ہارون سے وہ سلسلہ شروع ہوا علیہم الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور یحییٰ پر 2 پر جا کر ختم ہوا، 2 سے شروع ہوا 2 پر ختم ہوا، اور ان دونوں کے مابین یہ سمجھیے کہ رسی تنی ہوئی ہے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سربراہی جو ہے وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ان کے سیاسی معاملات انبیاء طے کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا۔ ظاہر بات ہے ساری تاریخ تو ہمارے علم میں نہیں ہے، جو پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ کچھ تورات کے اندر، لیکن تورات پوری کی پوری ہمارے لیے قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن اس میں تفصیل تو موجود ہے۔ لیکن یہ مثال تو ہمارے سامنے، حضرت داؤد اللہ کے نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان اللہ کے نبی، داؤد کے انتقال کے بعد جانشین ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ اور ہارون سے دیکھ کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ 2 سے شروع 2 پر ختم، اور پورے تک 1400 برس ہے یہ۔
1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو کوئی نہ کوئی نبی موجود تھا۔ اب آئی رات، 600 برس کی رات ہے، اسے فترت اولا کہتے ہیں، وحی کا وقفہ ہے 600 برس کا، کہ اس دوران میں کوئی نبی کوئی رسول دنیا میں نہیں تھا۔ یہ ایک رات تھی وحی کے اعتبار سے، اگرچہ وہ رات اس میں روشنی چاند کی موجود تھی، اور وہ چاند حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کی شکل میں، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر۔ انہا کی ضمیر کے بارے میں تفسیر میں بہت سے آراء مل جائیں گی، لیکن میرے نزدیک یہاں پر حضور کی رسالت اور بعثت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، یہ معمولی بات نہیں، یہ تاریخ انسانی نہیں، اس پوری کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے، بعثت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا سفر جو ہے، نکلے تیری تلاش میں، قافلہ ہائے رنگ و بو، یہ سارا سفر جو طے ہوا ہے، وہ چاہے عالم امر کی تخلیق کا مرحلہ تھا، کریشن ایکس نہیلو کا مرحلہ تھا، اور اس مرحلے میں بھی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز تھی نبوت کے ساتھ، پھر بگ بینگ کا مرحلہ آیا، پھر فزیکل کریشن، فزیکل یونیورس کی کریشن کا آغاز ہوا، اس میں جو بھی گیلیکسیز بنی اور جو بھی ہوا ہے، پھر زمین کے اوپر جو بھی جرثومہ حیات سے سفر آغاز ہوا ہے، اور یہ سفر جا کے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن پر مکمل ہوا ہے، اور پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور وہ مکمل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہا لإحدی الکبر، بہت بڑی باتوں میں سے، نذیرا للبشر۔ مجھے کچھ تھوڑی سی حیرت ہے کہ ان آیات کے موجود ہوتے ہوئے اور سورہ مبارکہ کی شروع کی آیات کے سامنے پھر کیوں اس میں اشکال ہوا ہے کہ یہ ہا کی ضمیر کا مرجع کدھر ہے، جبکہ سورت شروع ہو رہی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہی لفظ نذیر یہاں آ رہا ہے، انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، یہ نذیر بن کر آئے ہیں پورے عالم بشریت کے لیے، وہی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ۔ آپ کسی ایک قوم کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، کسی ایک ملک کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر۔ اب جو بھی تم میں سے چاہے وہ آگے بڑھ جائے، جو چاہے پیچھے رہ جائے، یعنی یہ اب انسانوں کا معاملہ ہے، اپنی اپنی قسمت ہے، اپنا اپنا فیصلہ ہے، آگے بڑھے، گلے سے لگائے رسالت محمدی کو، تصدیق کرے، آپ کا دست و بازو بن جائے، آپ کا ساتھی بن جائے، آپ کا صحابی شمار ہو، یا یہ کہ پیچھے رہ جائے، محروم رہ جائے، بدبختی اور شقاوت جو ہے اسی کا مقدر بن جائے، اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر، جو بھی تم میں سے چاہے آگے بڑھنا یا پیچھے رہ جانا۔ اب ان آیات کو دیکھیے اور ساتھ ہی ان آیات کو ذہن میں لائیے جس میں یہ فرمایا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے غلبہ دین حق کے لیے، اور تاریخی حقیقت یہی ہے کہ ایک انسانی جد و جہد کے ذریعے سے، محنت سے، مشقت سے، اب پھر ذرا یہ محنت مشقت کے الفاظ آئے تو جوڑ لیجئے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ محنت اور مشقت تو سب کا ہی مقدر ہے، لیکن کس نے کیا محنت کی، کس مقصد کے لیے کی، کس نصب العین کے لیے کی، کس آدرش کے لیے کی، اس سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ اور یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ تو سب کے سب ہیں، مشقتیں جھیلتے، مصیبتیں برداشت کرتے، بالآخر اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے کر دیے جائیں گے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے انسانی محنت اور مشقت کے نتیجے میں جو عظیم انقلاب برپا ہوا، اس کی کوئی جو مثال ہے، کوئی نظیر پوری تاریخ انسانی میں موجود نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، حضرت ابراہیم تین نسبتیں ہیں، خلیل اللہ ہیں، امام الناس ہیں، ابو الانبیاء ہیں، کتنے نبی ان کی نسل میں ہوئے، سارے یہ پروفیٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ جتنے بھی ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم کی نسل سے۔ خود محمد رسول اللہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم کی نسل سے۔ تو خلیل اللہ، امام الناس، انی جاعلک للناس اماما، ابو الانبیاء، لیکن آپ کے ذریعے سے کوئی انقلاب تو برپا نہیں ہوا، کوئی نظام تو قائم نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، لیکن آپ کے ہاتھوں میں انقلاب نہیں آیا، بہت قریب پہنچ گئے تھے،
اگر بدنصیبی نہ ہوتی اور اس وقت بنی اسرائیل کوڑا جواب نہ دے دیتے، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تورات ہمیں بتاتی ہے 6 لاکھ انسان تھے اس وقت۔ ایکسوڈس جب ہوا ہے، خروج جب ہوا ہے مصر سے، حضرت موسیٰ جب لے کر نکلے بنی اسرائیل کو، 6 لاکھ کی نفری تھی، 12 قبیلے۔ اب ان میں بچے بوڑھے عورتیں نکال دیجئے، 1 لاکھ تو ہوں گے ایسے لوگ کہ جو جنگ کر سکتے ہوں، جوان۔ 1 لاکھ نہ کیجئے، 12 میں 1 کر لیجئے، 50,000 تو ہوگا۔ کوڑا جواب دے دیا جب حکم دیا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب، تم جا کے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے۔ پہلے فلسطین سے جو وہاں موجود ہیں ان کو نکال باہر کرو، پھر ہم داخل ہوں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تب ہم داخل ہوں گے، ورنہ ہم داخل ہی نہیں ہوں۔ لہذا پروسیس وہیں رک گیا، اور اس قدر بیزاری طاری ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انہوں نے دعا کی، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، پروردگار مجھے تو اختیار حاصل نہیں ہے کسی پر، یا مجھے اپنی جان کا اختیار ہے یا اپنے بھائی ہارون کی جان کا اختیار ہے، لیکن پوری قوم انکار کر رہی ہے، اور اب ہم ان ناہنجار لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ہمیں ان سے علیحدہ کر دیں۔ اس قدر بیزاری، یا وہ محبت کا عالم تھا کہ ایک قبطی کی اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اور وہ مکہ رشید کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کے، اس کی جان نکال دی، فَبَكَتَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اتنی محبت بنی اسرائیل کے ساتھ۔ ساری کشاکش جو آل فرعون کے ساتھ چلی کس لیے تھی؟ ان کو آزادی دلانا مقصود تھا، ارسل معنا بنی اسرائیل، اب انہیں جانے دو، ولا تعذبہم، انہیں جو تم نے سخت قسم کی پرسیکیوشن کا اور تشدد کا اور ٹارچر کا نشانہ بنایا ہوا ہے، انہیں جانے دو۔ لیکن وہی قوم تھی جب اس نے کوڑا جواب دیا ہے، لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، یہ سورہ صف میں جو الفاظ آئے ہیں وہ اسی موقع کے، کس قدر کوفت ہوئی ہے کہ پروردگار اب ہم ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں رہو گے تو انہی کے ساتھ، انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، اب 40 برس تک کے لیے وہ ارض مقدس ان پر حرام کر دی گئی، یتیہون فی الارض، اسی زمین میں صحرائے سینا میں بھٹکتے پھریں گے۔ لہذا حضرت موسیٰ کے زمانے میں آپ کے دست مبارک سے وہ کوئی نظام برپا نہیں ہو سکا۔ حضرت عیسیٰ کا معاملہ تو ہے ہی بہت مختصر، 3 سال آپ کی دعوت کے ہیں، کے بعد جب قوم تل گئی آپ کو کروسیفائی کرنے کے لیے، صلیب دینے کے لیے، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، رفع اللہ الیہ، اس حوالے سے ان کے ذریعے سے کوئی انقلاب برپا ہونے کا سوال ہی نہیں۔ تو پوری تاریخ انبیاء اور رسول میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کیجئے جو میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی، کہ میں صرف تمہارے لیے رسول ہو کر نہیں آیا ہوں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ۔ قرآن مجید میں 3 مرتبہ یہ آیت آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ الفاظ تو جو کہ 3 دفعہ ہیں، سورہ صف میں بھی، سورہ توبہ میں بھی، سورہ فتح میں بھی۔ 5 دفعہ یہ مضمون آیا ہے کہ اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، مختلف اسلوب میں آیا ہے، انی لرسول اللہ الیکم جمیعا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک جگہ جو واضح الفاظ آئے ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب ان دونوں کو جوڑیے، مقصد بعثت محمدی غلبہ دین حق، اور بعثت محمدی ہے پورے عالم انسانیت کے لیے۔ اس صغرا کبرا کو جوڑیں گے تو کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ حضور کی بعثت کا مقصد اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک پورے عالم انسانیت پر دین حق غالب نہ آ جائے۔ اور کیسے ممکن ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے بغیر بعثت محمدی کے مقصد کی تکمیل کے؟ یہ بالکل منطقی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اسی کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ہوگا، اور میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں کہ میں کبھی نہ مانتا اگر یہ احادیث موجود نہ ہوتی اور یہ صغرا کبرا میں نے قرآن مجید سے اخذ نہ کر لیا ہوتا۔ میرا اصل فیصلہ جو ہے وہ قرآن مجید کے صغرا کبرا پر ہے کہ آپ کا مقصد بعثت غلبہ دین حق، اور آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے، جوڑ لیجئے۔ اس وقت مقصد مکمل ہوگا جبکہ کل عالم انسانیت پر دین حق غالب ہو جائے، ورنہ نامکمل ہے۔ علامہ اقبال نے جو جواب شکوہ میں شعر کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور یہ اتمام جو ہے ایک درجے میں تو ہو گیا، جزیرہ نماء عرب منور ہو گیا تھا نور توحید سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عہد رسالت میں، لیکن وہ تو ابھی ایک چھوٹا سا علاقہ تھا دنیا کا۔ اس پورے عرضی کو واشرقت الارض بنور ربہا،
اس پوری زمین کو جگمگانا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نور سے اور نور توحید کے ساتھ، تو یہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ نے کہ ہوگا دوبارہ۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں ہرگز نہ مانتا کہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ جو کام ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوا، موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، عیسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، نوح کے ہاتھوں نہیں ہوا، ہود کے ہاتھوں نہیں ہوا، صالح کے ہاتھوں نہیں ہوا، وہ ہوا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے۔ اب کیسے ہو جائے گا؟ کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت تو ختم ہو گئی، اب تو رسالت جو ہے نبوت کا دروازہ بند۔ اس اعتبار سے کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ کہ اس کے ممکن ہونے کی صرف ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ حضور نے جو کام 20 یا 22 برس میں کر کے دکھا دیا، اب یہ کام ہو سکتا ہے 125 برس میں ہو، 150 برس میں ہو، 200 برس میں ہو، لیکن ہوگا ضرور۔ اس لیے کہ اس کی تو خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ احادیث ہم نے بہت عام کی ہیں، آج یہاں تو وہ کتاب کا تقسیم نہیں ہو رہا، لیکن وہ حدیثیں موجود ہیں۔ اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت، صحیح ہین میں سے ایک ہے نا صحیح مسلم، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے غلام تھے اور آپ نے آزاد کر دیا تھا تو مولا کہلاتے ہیں، ان ثوبانہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں اس روایت کی روح سے، آپ نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ثوبان سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام، حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا اس روئے ارضی کے اوپر زمین کی پیٹھ پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی خیمہ ہوگا ایسا کمروں کا بنا ہوا جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کر دے۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور یا کسی کمزور کے مغلوبیت کی بنا پر۔ اما یعزہم اللہ، یا تو اللہ انہیں اعزاز دے گا، ان کی عزت افزائی کرے گا، فَيَجْعَلُونَهُمْ مِنْ أَهْلِهَا، اور انہیں کلمہ اسلام جو ہے اس کے لوگوں میں سے شامل کر دے گا، وہ قبول کر لیں گے کلمہ اسلام کو، تو ان کے گھر میں اسلام جب داخل ہوگا تو ان کو بھی عزت ملے گی۔ جیسے کہ سورہ منافقون میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا، یا یہ کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے اور انہیں اسلام کی بالادستی، اسلام کی حاکمیت تسلیم کرنی پڑے گی، اطاعت کرنی پڑے گی، چاہے وہ خود مسلمان نہ ہو۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب دور صدیقی میں اور دور فاروقی میں رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر یہ کہ حضرت عثمان کے دور میں بھی بات آگے بڑھی، جو مسلمان فوجیں نکلی تھی وہ 3 باتیں کہتے تھے۔ پہلی بات یہ ایمان لے آؤ تو ہمارے برابر کے ہو گئے، بالکل برابر کے، ہمارے تمہارے حقوق میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر ہو تو تمہارے حقوق کم ہیں ہمارے، نہیں، ہمارے بھائی برابر کے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اطاعت کرو، جزیہ دو اور اسلام کی بالادستی کو تسلیم کر لو، پھر چاہے یہودی رہو، نصرانی رہو، مجوسی رہو، جو رہو، کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جائے۔ لیکن اسلام کی بالادستی، دین حق کا غلبہ، یہ تو ہمارا فرض منصبی ہے۔ ہمارے رسول کو بھیجا گیا ہے دین حق کے غلبے کے لیے، اور ہم اس کے امتی ہیں۔ چنانچہ جو بات کہی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی عنہ، جب ایران کے سپہ سالار نے پوچھا یہ کیوں آپ ہم پر چڑھ دوڑے ہیں، کیوں آپ جنگ کر رہے ہیں؟ پہلے بھی آپ لوگ آیا کرتے تھے، ٹرائبل ریڈز ہوتی تھیں، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، اس دفعہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے ہمارا، آخر کیا ہوا مسئلہ؟ تب انہوں نے کہا انا قد ارسلنا، پہلے ہم خود آیا کرتے تھے، مار دھاڑ لوٹ مار کر یہ بھاگ گئے، اس مرتبہ ہمیں بھیجا گیا ہے، انا قد ارسلنا، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو، رسول نے بھیجا ہمیں، تو ہم تو مبعوث ہیں، اس وقت بھیجے گئے ہیں، انا قد ارسلنا۔ اور ہمارے 2 مشن ہیں، لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، کہ ہم لوگوں کو نکالیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں، اور یہ کہ بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دے کر عدل اسلام، اسلام کے عادلانہ نظام زندگی سے روشناس کرائے، یہ ہمارا مشن ہے۔ اس حوالے سے کہا جاتا تھا یا ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے ہو گئے، یہ نہیں تو جزیہ دو، تابع ہو جاؤ، اور نہیں تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی، آؤ میدان میں۔ یہ ہے وہ ذہن میں رکھیے،
یہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، چاہے عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور چاہے کمزور کی مغلوبیت کی وجہ سے ہو، لیکن ہر گھر میں اسلام تو داخل ہو جائے گا، چاہے گھر والا اسلام قبول کرے یا نہ کرے، اس گھر کو تو تابع ہونا ہے اسلامی ریاست کے، اسلامی قانون کی جو ہے اسے پابندی کرنی ہوگی۔ یہ جو دور اب دوبارہ ہوگا یہ کس طور سے ہوگا؟ در حقیقت اس کا نقشہ ہے جو سورۃ الانشقاق میں کھینچا گیا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں، یہ نہیں جو ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھی مخاطب ہیں ان کے ذہنوں میں جو خیالات ہیں، جو وساوس ہیں، ان کی نفی، نہیں تم کیا سوچ رہے ہو، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ اور قسم کا جو اصل فائدہ ہوتا ہے گواہی، استشہاد، شہادت دینا۔ فلا اقسم بالشفق، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ اب شفق کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے وہاں کیا تھا؟ صبح، واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، وہ صبح جو طلوع ہوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور رسالت سے، اب جو دور گزرا ہے وہ تعلیمات اب نسیم منسیہ ہو چکی ہیں، موجود ہیں، جیسے شفق۔ شفق جو ہے یہ آخری شے ہے، سورج کے کچھ اثرات ہیں، سورج غروب ہو چکا ہے لیکن کچھ اس کے اثرات ہیں کہ جو شفق کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ دن گزر چکا، دن بیت چکا، اب یہ صرف سرخی ہے جو نظر آ رہی ہے افق پر۔ بالکل یہی معاملہ ہے جو محمد رسول اللہ کی اس حدیث میں سامنے آیا ہے، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ وہ بھی آ جائے گا، ذرا غور کیجئے اور سنیے، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه، کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا۔ کہاں ہے اسلام؟ دکھائیے دنیا میں کہیں کوئی ایک ملک جس کو کہ ہم جس کی طرف اشارہ کر سکیں، وہ جاؤ بھائی دیکھ لو وہاں اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ سب ہے، لیکن وہ اسلام، وہ دین، وہ نظام، وہ کہاں ہے؟ وہ نظام حق، وہ نظام عدل و قسط، وہ کہاں ہے؟ وہ نظام ربوبیت، وہ نظام کفالت عامہ، وہ کہاں ہے؟ لا یبقى من الاسلام الا اسمه، نام بچ جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمه، قرآن میں سے بھی اس کے صرف حروف رہ جائیں گے، رسم الخط رہ جائے گا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ محفوظ ہے، رسم الخط محفوظ ہے، اور یہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصی ذمہ لے لیا تھا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ورنہ جتنی شرارتیں کی تھی سابقہ امت نے، ہم ان سے کم نہیں تھے، قرآن کے متن کو بھی ہم بگاڑ دیتے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، یہ ہو جاتا ہمارے ساتھ بھی۔ اس کی تفسیروں میں تحریفیں کی گئی ہیں، اس کے ترجمے میں تحریفیں کی گئی ہیں، تو کیا ہم متن میں تحریف نہ کر دیتے اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہ اس کی جگہ حفاظت کر رہا ہوتا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ تو اب یہ قرآن ہے وہ شفق کے مانند ہے، اور اس حدیث کو مکمل کر دوں، لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی اور بڑی شاندار ہوں گی جیسے کہ آج کل کی مسجدیں بنتی ہیں، وہی خراب من الہدى، لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، بھیڑ ہوگی، ایک رسم ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آخری بات شدید ترین، وعلماؤہم شر الناس تحت عظیم السماء، ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، ان کے پاس سے ہی فتنہ برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا، یعنی علماء یا نام نہاد علماء کا کام فتنے پیدا کرنا رہ جائے گا اور کچھ نہیں۔ مسلمانوں کو لڑاؤ، وہ مسائل جو ہیں چھیڑو، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، مختلف تعبیرات ممکن ہیں لیکن ان کو اصل مسئلہ بنا کر اور انہی کو مہمات مسائل قرار دے کر جو تفرقہ ہے اور جو بھی تشتت ہے، انتشار ہے، اور جس طریقے سے کہ لوگ منقسم ہو گئے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ ہے وہ جس کو کہا گیا واللیل وما وسق، یہ رات جو آئی ہے
اور رات کی قسم ہے جبکہ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی. اس میں بھی مفسرین کے اقوال ہیں. حیوانات ہیں وہ بھی اپنے اپنے استھان پر پہنچ گئے، پرندے ہیں گھونسلوں میں پہنچ گئے، انسان بھی گھروں میں پہنچ گئے. ایک تاریکی کا پردہ جیسے ہی چھایا، خاموشی اور سکون آ گیا. میرے نزدیک یہاں پر وما وسق سے مراد جو ہے رات جو ہے، وہ چوری ڈاکہ بھی رات کو ہوتا تھا، اور بھی بہت سے گناہ ہیں کہ جو رات کے ساتھ جو ہے ان کا خاص تعلق ہے. تو گویا کہ ان منکرات کو رات اپنے اندر سمیٹ لے گی. واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ پورا بھر جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہلال بہت ہی باریک سا، پھر دوسری رات، تیسری رات، 14ویں رات جو جا کر وہ بھر گیا. دیکھیے وہاں سورہ مدثر میں قمر سے بات شروع ہوئی تھی، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. وہ تھی بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. اور اب یہ جو دوسرا مرحلہ آنا ہے کہ پھر دوبارہ دین کا غلبہ ہونا ہے، لیکن جیسے چاند رفتہ رفتہ 14 دن لے کر وہ بھرتا ہے پورا، اور وہ چاند بنتا ہے پورا، قمر بنتا ہے پورا، اسی طریقے سے لترکبن، دیکھیے جمع کا صیغہ آیا یہاں پر. تم چڑھو گے لیکن درجہ بدرجہ، یعنی یہ جو عمل ہوگا اب دوبارہ دین کے غلبے کی جد و جہد، یہ مرحلے وار ہوگی، یہ درجہ بدرجہ ہوگی، طبقاً طبق ہوگی، ایک ایک سیڑھی کر کے چڑھو گے. وہ کام دوبارہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چھلانگ میں، ایک ہی زقن میں، ایک ہی ہیومن لائف سپین میں محمد رسول اللہ نے عظیم انقلاب برپا کر دیا. 22 برس کل کوئی وقت ہوتا ہے؟ 22 برس، 52 برس ہمیں ہو گئے پاکستان بنائے ہوئے، ہم نے اسے بگاڑا ہی ہے. ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہے کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ. کچھ بنایا تو نہیں، بگاڑا ہی بگاڑا ہے. وہاں دیکھیے کہاں سے کہاں، ایک چھلانگ، 22 برس اور انقلاب عظیم. یہ کام دوبارہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. یہ ایک ہی مرتبہ ہونا تھا. یہ عظیم النظیر ہے. امتناع نظیر کا مسئلہ اس میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ نظیر دوبارہ نہیں آ سکتی، لیکن یہ ہونا بھی ہے اس لیے کہ رسالت محمدی کا مقصد حضور سے زندہ تکمیل ہے. ابھی تک وہ اس کی تکمیل نہیں ہوئی، ہونی ہے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. ہوگا، ہونا ہے، لازماً ہونا ہے. میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. جو کچھ انہیں نظر آ رہا تھا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. پوری توحید اس پورے کرۂ ارضی پر، اس تمام عالم انسانیت پر، ان الحکم الا للہ ویکون الدین کلہ للہ، وہ وقت آ کر رہے گا. لیکن اس کے لیے لترکبن طبقا عن طبق، درجہ بدرجہ بڑھو گے. یہ ہے وہ ہماری اس وقت کی تاریخ کا وہ پہلو جس کی طرف میں خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھیے اس صدی میں، 20ویں صدی عیسوی جو اب ختم ہو رہی ہے، اس میں جس طریقے سے کہ احیاء اسلام کا عمل تدریجاً آگے بڑھا ہے، اسے ایک تاریخی حقیقت کی حیثیت سے ہمیں سمجھنا ہے. اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ناکامیاں ہوتی ہیں، کچھ حالات مایوس کن سامنے آ جاتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے، مایوسی کا غلبہ ہو جاتا ہے. سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. واقعتاً آدمی کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی برائٹ اسپیکٹس ہیں ان پر بھی نگاہ رہے، ٹھیک ہے، ڈارک اسپیکٹس بھی ہیں، لیکن کوئی اگر روشن ہے پہلو تو اس کو بھی نگاہ میں رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اس صدی کے آغاز میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد، امت مسلمہ انتہائی زوال کی حدوں کو پہنچ گئی تھی. پوری دنیا میں کوئی بھی قابل ذکر ملک آزاد نہیں رہا. اور یہ صحرا جو ہے عرب کا اور خاص طور پہ نجد کا وہ رہا، ٹھیک ہے، وہاں پہ تھا کیا، ریت تھی. تیل اگر اس وقت نکلا ہوتا تو کوئی چھوڑتا تھا اس ملک کو. باقی پوری دنیا، سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے چیچڑے اڑ گئے. پوری دنیا میں جو کہا تھا حالی نے اس وقت کے پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. کس قدر مایوسی، کس قدر مایوسی. اے خاصا رسول وقت دعا ہے،
امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے. یہ نقشہ تھا. لیکن اس کے بعد لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. آپ کو معلوم ہے آزادی کی تحریکیں چلی، ایک ایک کر کے تمام مسلمان ممالک آزاد ہو گئے. اب مسلم اکثریت کے تو علاقے چند ہی ہیں نا دنیا میں، کہ جو اب کشمیر ہے کہہ لیجیے اس کو، کہ وہ ہندوؤں کے تسلط میں ہے. ویسے بھی اسے غلام عثمانی میں نہیں کہا جائے گا، کہ ایک ریپبلک ہے اس کا، وہ بھی ایک سٹیٹ ہے. لیکن بہرحال ان کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملیں یا آزاد ہوں. لیکن یہ کہ ساری امت مسلمہ جو ہے وہ غلامی کے ان بندنوں سے نجات پا چکی. اس کے بعد احیاء اسلام اور غلبہ اسلام کی جو تحریکیں چلی ہیں، اگرچہ بالفعل کوئی ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکی. یہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح. ایران میں جو کچھ ہوا وہ بھی ایک بہت ہی وقتی فینومینن تھا. ایک خالص سیاسی تحریک نے وہ رنگ اختیار کر لیا تھا. ورنہ یہ کہ کوئی دعوت ہوتی، اس دعوت کی بنیاد پر ایک جماعت بنتی، وہ جماعت پھر مختلف مراحل میں سے گزر کر انقلاب برپا کرتی، یہ بات تو ہوئی نہیں. جیسے ہمارے ہاں تھا اینٹی بھٹو موومنٹ، ویسے وہ اینٹی شاہ موومنٹ تھی. اللہ اللہ خیر سن. سب کے سب یہاں بھی لیفٹسٹ، رائٹسٹ، لبرلز اور آرتھوڈاکس سب کے سب جمع تھے بھٹو کے خلاف. وہاں شاہ کے خلاف سب جمع تھے. متودے پارٹی بھی تھی جو خالص کمیونسٹ پارٹی تھی، اور اس میں مجاہدین خلق بھی تھے، اس میں علماء بھی تھے، اس میں لبرل لوگ بھی تھے، مہدی بادرگان جیسے. تو اس حوالے سے وہ تحریک چلی تھی. یہاں اس تحریک کو ہائی جیک کیا آرمی نے، ضیاء الحق صاحب نے، جو حلوہ پکایا تھا 9 جماعتوں نے، وہ پھر اس نے 11 سال تک کھایا بیٹھ کر. وہاں علماء نے اسے ہائی جیک کیا. بہرحال اب جو بھی شکل سامنے آ رہی ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی پختہ بنیادیں اس انقلاب کی نہیں تھی. اسی طرح افغانستان میں کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ کوئی دعوت، کوئی تحریک اور اس کے جد و جہد کے نتیجے میں وہاں کوئی انقلاب نہیں. وہ تو یہ کمیونسٹ ریولوشن آیا، اس کا ایک ریئیکشن ہوا. پھر جب روسی فوج داخل ہو گئی، اب یہ چونکہ ہمارے جو ٹریڈیشنل علماء ہیں ان کے نزدیک بھی اب جہاد فرض ہو گیا تھا. کوئی مسلمان ملک اگر اس کی آزادی کے اوپر کوئی حملہ کرے، کوئی کافر اور کوئی غیر مسلم ملک، تو جہاد فرض عین ہے. لہذا وہ ایک جو ہے اسپونٹینیس ریئیکشن ہوا ہے، اور اس کا چونکہ مدد حاصل تھی ایک جو بہرحال اب تو سول سپریم پاور ہے، اس وقت بھی ون آف دی سپر پاورز تو تھی وہ امریکہ، انہیں سپورٹ کیا، کامیابی ہو گئی. لیکن بعد میں جو ان کی اپنی ہوئی ہے خانہ جنگی، اس کے نتیجے میں اب یہ طالبان جو ہے ابھر کر سامنے آئے ہیں، تو ان سے خیر کی توقع ہے. لیکن یہ کہ اصل میں ان دعوتوں کے ذریعے، ان تحریکوں کے ذریعے سے کہیں بھی ابھی انقلاب برپا نہیں ہوا. لیکن اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. بہرحال اس وقت دنیا میں غلغلہ موجود ہے. اگر یہ نہ ہو تو آپ سوچئے، جب کھل کر کہا جا رہا ہے کہ ہمارا اب سب سے بڑا دشمن جو ہے اسلامک فنڈامنٹلزم ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر کوئی جان ہے ہی نہیں، کہیں کوئی جو ہے کوئی امکان ہے ہی نہیں، تو انہیں اتنے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نیٹو جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو بنایا گیا تھا روس کے خلاف کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے. دوبارہ اسے اثر نو 50 سالہ اس کی جو ہے جشن منا کر اثر نو سے مضبوط کیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں اب مسلم فنڈامنٹلزم کا مقابلہ کرنا. یہ جو ہے آخر کیوں ہے؟ کچھ تو ہے. اس حوالے سے یہ جذبہ موجود ہے، اور اس کے لیے لوگ جانے دے رہے ہیں. جس طریقے سے جانے دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. پھانسیوں کے تختوں پر جھول رہے ہیں، وہ اسکواڈز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گولیاں کھاتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ہے، عمل جائے گا. بعض ہماری تحریکیں اٹھی، لیکن کسی وجہ سے کوئی غلط موڑ مڑ گئی، کوئی اجرت پسندی کی وجہ سے کوئی نتیجہ صحیح نہیں نکلا. اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے کہ ان کے کوئی اثرات ہی نہیں ہیں. کوئی بھی ان کے باقیات جو ہے حسنات وہ سرے سے موجود نہیں رہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ اولمپک ٹارچ لے کر ایک کھلاڑی دوڑتا ہے، وہ پہنچا اور اس نے اگلے کو پکڑا دیا. ٹارچ وہی ہے، لیکن اسے لے کر اب اگلا کھلاڑی دوڑ رہا ہے. کچھ دور کے بعد اس نے کسی اور کو دے دیا ہے. ٹارچ وہی ہے. یا شیر شاہ سوری نے نظام بنایا تھا ڈاک کا، ڈھاکے سے لے کے پشاور تک ہر 30 میل کے فاصلے پر تازہ دم گھوڑا بھی موجود ہے، سوار بھی موجود ہے. ڈاک کا تھیلا وہی ہے، لیکن اب گھوڑا بھی بدل گیا، سوار بھی بدل گیا. اسی طرح یہ غلبہ اسلام کی جد و جہد چل رہی ہے درجہ بدرجہ. میرے نزدیک 14ویں صدی عیسوی میں اس کا آغاز کرنے والا فکری اعتبار سے علامہ اقبال ہے، جس نے یہ بات سامنے کہی کہ اسلام مذہب نہیں، دین ہے. سیاست اس کے تابع ہے. جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہوئی دین و دنیا میں جس دن جدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری. یہ جو نعرہ لگایا ہے، اور حاکمیت اللہ کی سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا ہے، اور یہ وطنیت وغیرہ نہیں.
گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. تو فکری انداز میں، جذبے کے انداز میں بر عظیم پاک و ہند میں اس کا آغاز، نقطہ جو ہے، نقطہ آغاز وہ علامہ اقبال ہے. پھر پہلی کوشش کی مولانا ابوالکلام آزاد نے، حزب اللہ بنائی بیعت کی بنیاد پر. حزب اللہ سن 1913 میں اللہ کے دین، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے جد و جہد. لیکن اس وقت تک چونکہ وہ کسی خاص مکتب فکر کے علماء میں سے نہیں تھے، لہذا انہیں علماء نے بحیثیت مجموعی قبول نہیں کیا. حالانکہ ایک بڑی عظیم شخصیت جو ہے ان کی پشت پناہ تھی شیخ الہند مولانا محمود حسن. لیکن نہیں، انہوں نے کہا تھا 1920 میں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، اسے امام الہند مانو، لیکن نہیں مانا. بہرحال انہوں نے پھر وہ بساط لپیٹی، حزب اللہ ختم. پھر وہ کانگریس میں گئے، جو بھی کیا انہوں نے، اس سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے. پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے ذرا ہمت کا بھی اور بڑی جد و جہد کا اور محنت کا اور بڑی پابندی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ کام کرنے کا مظاہرہ کیا. علماء کی مخالفت ہوئی، لیکن اب ایک تو ویسے بھی علماء کا وہ ہولڈ نہیں رہا تھا. ظاہر بات ہے جب مسلم لیگ کی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی اور پاکستان کی تحریک چل پڑی تو اب تو اس کی قیادت تو علماء کے ہاتھ میں نہیں تھی، اس کی قیادت تو قائد اعظم یا لیاقت علی خان یا اور جو بھی لوگ تھے ان کے ہاتھ میں تھی. بہرحال وہ جہاں تک میری ذاتی رائے، اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، میری رائے میں پاکستان میں انتخابات کی دلدل میں پھنس کر اس تحریک نے بھی اپنا مستقبل خراب کر لیا. لیکن وہ کام جاری ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، وہ فکر پھیل رہا ہے، وہ سوچ جو ہے دین کے بارے میں وہ عام ہو رہی ہے. اب یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہمارا دین جو ہے دین ہے، مذہب نہیں ہے. یہ صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ تو پوری انسانی زندگی کا نظام ہے. اور اس میں پورے انسانی زندگی کے نظام پر اللہ کی حاکمیت جب تک نہیں ہوتی اس وقت در حقیقت وہ طاغوت ہے. پھر غیر اللہ کی حاکمیت طاغوت ہے. اب اس میں ایک بات سمجھ لینے کی، یہ میری ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل میں بھی ہے. یہ 20ویں صدی عیسوی میں بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل، اس میں کیا کوششیں ہوئی، اسی کوشش میں ہم لگے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن ہم نے انہی سے اخذ فیض کیا ہے نا، وہیں سے اکتساب کیا ہے نا. چراغ سے چراغ جلتا ہے، شمع سے شمع جلتی ہے، وہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک میرا ایک اندازہ ہے، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، اگلی نسل میں اس کو اپنی منزل پر پہنچنا ہے. وہ شواہد اب سامنے آ رہے ہیں جس کی خبریں دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو بھی علامات قیامت، اشراط الساعہ اور کتاب الملاحم، ان میں جو کتاب الفتن، حدیث کی ان کتابوں کے اندر، ان ابواب کے اندر جو حدیثیں دی گئی ہیں، وہ سٹیج سیٹ ہو رہا ہے دنیا کے اندر کہ وہ بڑا دور آنے والا ہے. اس میں اگرچہ ابتدا میں مسلمانوں کو بہت زک اٹھانی پڑے گی، بہت تکلیف ہوگی، میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا. اس پر بھی میری ایک کتاب موجود ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. آخری مقابلہ ہونا ہے یہودیوں کا اور مسلمانوں کا، اور یہودیوں کو لیڈ کر رہا ہوگا دجال، اور مسلمانوں کی قیادت ہوگی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ، ان دونوں کے ہاتھ میں. لیکن ان کے لیے، ان کی مدد کے لیے لشکر مشرق سے آئیں گے، اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان ہی، مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی عرب کے اندر. اور یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر فوجیں چلیں گی جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ یروشلم میں جا کر وہ جھنڈے نصب نہ ہو جائیں. یہ ہونا ہے. حضور کی اس حدیث میں بھی آیا ہے الجہاد ماضٍ من یوم بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال، جہاد میری امت میں جاری رہے گا اس دن سے، جس دن سے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اس دن تک جب کہ میری امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا. یہ اب چیزیں بہت دور کی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہونا ہے. تو اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں. ظاہر بات ہے، دیکھیے درجہ بدرجہ جب بڑھیں گے، پہلی سیڑھی تک کوئی آیا تو ابھی منزل تک تو نہیں پہنچا نا، اس اعتبار سے تو ناکام ہے. لیکن یہ کہ کچھ اوپر آ گیا ہے، اگلی منزل میں اگلی سیڑھی پر آ گئے ہیں، منزل تک تو نہیں پہنچے ابھی، لیکن یہ کہ پروسیس بڑھ رہا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی یہ صورت جب ہو جائے گی کہ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، جب اسلام کی تعلیمات صرف شفق کے مانند رہ جائیں گی. لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى وعلماؤهم شر الناس كعقاديم الصباح. شفق کے مانند
ایک شکل سی ہے، ایک صورت سی ہے، حقیقت نہیں. اور جبکہ رات اپنے اندر تمام منکرات کو جمع کر لے گی. واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. نوٹ کیجئے، جبکہ چاند تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتا ہے، 14 دن میں وہ بدر بنتا ہے. نوٹ کر لیجئے، 14 ہی صدیوں میں یہ کام ہونا ہے. پہلی صدی نکال دیجئے، وہ حضور کی صدی تھی. اس کے بعد 14 صدیاں، 15ویں صدی جس کا کہ ایک حصہ گزر چکا، اس میں لازماً یہ کام ہونا. اور حالات جا رہے ہیں اس بات کی طرف، وہ رخ وہی ہے. بہت بڑی بڑی جنگیں بھی ہونی ہیں، الملحمۃ العظمیٰ بھی ہونا ہے، جس کا کہ ایک چھوٹا سا نقشہ جو ہے وہ خلیج کی جنگ میں دنیا نے دیکھ بھی لیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 80 جھنڈے ہوں گے جو کہ لے کر آئیں گے کفار عالم اسلام کے خلاف. ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. آپ نے دیکھ لیا کتنے لوگ تھے، کتنی قوتیں تھیں، کتنی فوجیں جمع ہوئی تھی ایک چھوٹے سے ملک کے لیے، عراق کے لیے. اور اب جو نقشہ جمے گا، یہ پیس ٹاکس جو ہو رہی ہیں اب فائنل سٹیج پر آ گئی ہیں. اس لیے کہ اس میں سٹیٹس آف یروشلم جو ہے وہ ہے سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے، جو کہ مابہل اختلاف ہے. یہودی چاہے وہ سیکولر مزاج کا ہے، زائنسٹ ہے، چاہے وہ ہیسیڈک جیوز ہیں، بہت ہی پختہ مذہبی لوگ ہیں، اس بات پر دونوں متفق ہیں کہ یروشلم جو ہے وہ اب خالص یہودی شہر ہوگا اور اسرائیل کا صدر مقام ہوگا. اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن کیا پیلسٹینین اس کو تسلیم کر لیں گے؟ ان سب کا اتحاد ہے اس پر کہ مسجد اقصیٰ کو گرایا جائے، اور ان کا ٹیمپل، تھرڈ ٹیمپل آف سولومن، جس کا پورا تیاری ہو چکی ہے، نقشے بن چکے ہیں، اس کو بنانا ہے انہوں نے. اور ان کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ان کے لیے تو ہیکل سلیمانی وہی مقام رکھتا تھا جو ہمارے لیے کعبے کا مقام ہے. وہ ایک دفعہ گرایا تھا نبوکڈنیزر نے، دوبارہ تعمیر ہوا ہے، دوبارہ اس کو گرایا ہے رومن جنرل ٹائٹس نے. یہ سن 70 میں گرا ہوا تھا، اب یہ 1999 ہے. 1929 برس ہو گئے ہیں کہ ان کا کعبہ گرا ہوا ہے. لیکن اب تو ظاہر بات ہے کہ سن 67 کے بعد سے، 1967 کے بعد سے تو ان کا قبضہ ہے نا. اس قبضے کے بعد بھی اگر وہ نہیں کرتے تو واقعہ یہ کہ وہ تو پھر یوں سمجھیے کہ ایک ایسی توقع ہے کہ جس کے لیے کوئی بنیاد نہیں، وہ تو ہوگا. اس کے بعد جو طوفان آئے گا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ساری اونچ نیچ کے بعد پھر بالآخر وہ دن آئے گا کہ اس کل کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب آئے گا. لیکن اس میں تدریج ہوگی، اور تدریج میں ظاہر بات ہے کہ آدمی کو دل نہیں چھوڑنا چاہیے، بد دل نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں، ہم نے اگر اپنا تن من دھن لگا دیا اور اس قافلے کو کچھ آگے بڑھا دیا، یہی ہماری کامیابی ہے. یہی کام کرتے ہوئے ہم اپنے پروردگار سے جائیں اور ملاقات کر لیں، اسی میں ہماری سرخروئی ہے اور کامیابی ہے. تو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم چڑھو گے، لازماً چڑھو گے. اور یہ سب کو معلوم ہے، ذرا سا بھی جو عربی زبان سے شغف رکھتے ہیں، یہ کس قدر اس میں تاکید کا انداز. لَتَرْكَبُنَّ، نون مشدد اور لام شروع میں لا کر فعل مضارع میں، تو یہ گویا کہ انتہائی توثیق، کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. تم چڑھو گے لیکن درجہ بدرجہ، طبقاً عن طبق. اب آئیے آخری حصہ، فما لہم لا یؤمنون، تو انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا سجدہ نہیں کرتے. ان آیات میں اشارہ کر دیا گیا ہے وہ سیڑھی چڑھنے کے لیے تمہارے پاس ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے. دعوت رجوع القرآن، قرآن کا عام کرنا، جس کے ذریعے سے محمد عربی نے انقلاب برپا کیا. اعلی انقلاب محمدی قرآن ہے. علی صاحب الصلاۃ والسلام اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. 4 دفعہ یہ مضمون قرآن میں آیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ سارا عمل جو ہے یہ قرآن کے گرد گھوم رہا ہے. قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے انذار ہے، اسی کے ذریعے تبشیر ہے. اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہہ دیجئے اے نبی یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دوں، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے اس کے لیے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، میری امت میں سے ہر شخص اپنا فرض سمجھے کہ اس قرآن کو پہنچائے، پھیلائے، چاہے ایک ہی آیت، لیکن میرا کوئی امتی بھی اس سے محروم نہ رہے، اس سے اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھے. تو یہ جو تعلیم و تعلم قرآن ہے، یہ جو دعوت ہے قرآن کی طرف، یہ قرآنی ہم کانفرنسیں کرتے رہے ہیں، قرآنی تربیت گاہیں، یہ دورہ ترجمہ قرآن رمضان کے اندر، تاکہ 1 مہینے میں پورے قرآن کے اوپر سے ہم گزر جائیں. ایک تو گزرنا وہ ہے جو تراویح میں آپ سن رہے ہیں، کیا پتہ، کچھ بھی نہیں پتا، قرآن سن لیا بس. ایک یہ ہے کہ آپ نے 6 گھنٹے لگائے ہیں، آپ نے ہر 4 رکعت سے پہلے بیٹھ کر سن لیا ہے کہ کیا ہم نے سننا ہے. اب اگلی 4 رکعتوں میں اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے. 20 30 40 50 60% تو رہے گا،
جب آپ کھڑے ہوں گے اور سنیں گے. اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ کام شروع کیا، 15 برس سے زیادہ ہو گئے، کام چل رہا ہے. تو یہ جو ہے در حقیقت قرآن ہی ذریعہ ہے. حدیث ہے وہی مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا، بام عروج پر پہنچا دے گا، اور اسی کو چھوڑنے کے باعث انہیں گرائے گا اور ذلیل کر دے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. علامہ اقبال نے بھی یہی تشخیص کی تھی. خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردی سے دوران شدی اے تو شبنم بر زمین افتندہی در بغل داری کتاب زندہی. تمہاری بغل میں تو وہ کتاب موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم ذلیل ہو اور خار ہو اور رسوا ہو اور کمزور ہو دنیا. السلام علیکم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صدائے ایمان کو سبسکرائب کیجیے